دیکھیں میں تو یہ سب سے پہلے یہ بات کروں گا شاہد بھائی کہ غلام حیدر نے سیما حیدر مئی میں گئی ہے بھارت، 10 مئی کو غالباً. تو غلام حیدر کی طرف سے پہلی جو اپلیکیشن گئی ہے وہ 8 سپٹمبر کو گئی ہے، اور مئی سے آپ لگا لیں 8 سپٹمبر کتنا وقت بنتا ہے. ٹھیک ہے، تب تک غلام حیدر کا کوئی لیگل سٹیپ نہیں لیا گیا تھا. تو وہ نہ آپ نے غلام حیدر کو کہا تھا لیٹ کریں، نہ میں نے کہا تھا، نہ فیصل نے کہا تھا، نہ کسی اور نے کہا تھا. بہرحال کسی وجہ سے بھی وہ لیٹ ہوا. اس سے پہلے وہ انڈین چینل کے ساتھ بحث کرتے رہتے تھے، اور ان کو یہ بھی نہیں پتا ہوتا تھا کہ انہوں نے وہاں پہ کیا بات کر رہی ہیں. ٹھیک ہے، معذرت کے ساتھ میری بات بری لگ جاتی ہے، لیکن ہماری کوشش یہی ہوتی ہے کہ چلیں وہ ہمارے بھائی ہیں، ہماری ان کے ساتھ اٹیچمنٹ ہے. اب انڈین چینل ایک سوال کرتا ہے کہ سیما حیدر ٹونٹ کرتا ہے نا، ایک نیوز اینکر، وہ کہتا ہے کہ سیما حیدر نے آپ کو چھوڑ دیا، آپ کے اندر کوئی کمزوری تھی؟ تو غلام حیدر چیخ سے کہتا ہے نہیں نہیں نہیں، کوئی کمزوری نہیں تھی، ٹھیک ہے میں بالکل ٹھیک تھا. بات کرنے کا کہ وہ تو ایک میڈیا ٹیکٹک ہوتا ہے، کوئی آپ سے کنٹروورشل سٹیٹمنٹ نکلوانے کا. آپ بھی جانتے ہیں بھارتی میڈیا تو ساری بات ہی ون سائڈ کرتا ہے. تو یہ 8 سپٹمبر سے پہلے تو سارے یوٹیوب پہ یہ بات چل رہی تھی. 8 سپٹمبر کو روشن عظیم صاحب جب آئے تو پتا چلا کہ جو سب سے پہلی اپلیکیشن دی گئی تھی، ہم یہ سمجھ رہے تھے کہ وہ 365 بھی یا 496 ایک ہی اپلیکیشن دی ہوگی اغوا کی. جیسا کہ سننے میں آ رہا تھا وہ پتا چلا کہ وہ اپلیکیشن لکھی ہے، دی گئی ہے غلام حیدر کے والد امیر جان کی جانب سے، اور لکھ کر دی ہے سیما حیدر کے بھائی نے، آصف رند نے. اور اس میں اپلیکیشن میں کیا لکھا ہے کہ ہم سیما حیدر لاپتہ ہے، نام بھی نہیں لکھا، میری بہو لاپتہ ہے، ہم اس کو ڈھونڈنا چاہتے، ہم اس کی کمپلینٹ درج کروانا چاہتے ہیں، لیکن ہم کوئی کاروائی نہیں کرنا چاہتے. ہم کیوں نہیں کاروائی کرنا چاہتے یہ مجھے آج تک نہیں سمجھے. اب اس چیز کو پوائنٹ آؤٹ جا کے کیا روشن عظیم صاحب نے، انہوں نے اپلیکیشن دی، ایس ایچ او کو اپلیکیشن دی، ایس پی کو اپلیکیشن دی. اب یہ انٹرنیشنل معاملہ ہے، پاکستان کی پولیس کو آپ کو پتا ہے کہ کتنی کی قابلیت ہے، اور چاہے وہ پنجاب کی ہو چاہے وہ سندھ کی ہو، وہ تو کوئی پاکستان کے پولیٹیکل معاملات میں کوئی میٹر آ جائے تو ان کے ہاتھ پاؤں پھول جاتے ہیں کاروائی کرتے ہوئے. تو یہ تو ایک انٹرنیشنل معاملہ ہے، اور لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ پھر یہاں پہ تھوڑی انہیں گائیڈ لائن بھی چاہیے ہوتی ہے. کوئی بھی آفیسر جو اس معاملے کو رجسٹر کر رہا ہوتا ہے وہ کوشش کرتا ہے یار یہ کہیں ایف آئی آر میرے گلے ہی نہ پڑ جائے، میں ایف آئی آر درج کر کے کہیں پھانسی نہ جاؤں، ایک انٹرنیشنل معاملہ ہے تو میں اس ایف آئی آر کو کس طرف لے کر جاؤں گا. تو سب سے پہلے انہوں نے بھی اپنا ایک لیگل مائنڈ اپلائی کرنا ہوتا ہے، لیگل اوپینین لینا ہوتا ہے کہ میں اس پہ کیا کروں. ٹھیک ہے، تو وہ اس میں تھوڑا سا ڈیلے آیا. پھر روشن عظیم صاحب نے ایس پی کو اپروچ کیا جو اس سے بڑی اتھارٹی تھی، ان اداروں کو کنونس کیا، پھر ایف آئی اے کو کمیونیکیٹ کیا، پھر فارن آفس کو کمیونیکیٹ کیا. اب یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ چلی ہیں. اب آ کے اس چیز کو انڈرسٹینڈ کرنا چاہیے کہ ہمارا بھارت کے ساتھ کوئی میوچل ٹریٹی نہیں ہے، نہ کوئی ہمارا میوچل لیگل اسسٹنٹ ٹریٹی ہے، نہ کچھ اور طرح کا ٹریٹی ہے. اب ہمارا اس سے پہلے انگلینڈ کے ساتھ کوئی ٹریٹی نہیں تھا. الطاف صاحب جب باہر گئے تو اس وقت ایک ٹریٹی سائن کیا گیا انگلینڈ کے ساتھ. اب وہاں پہ بھی جو کوئی ملزمان جاتے ہیں پاکستان سے فرار ہو کر ان کو واپس بھیجا جاتا ہے. یہ ملکوں کے آپس میں معاہدے ہوتے ہیں. تو بھارت کا ہمارا اس طرح کا کوئی معاملات نہیں ہے آپس میں کہ ہم بھارت کو یہاں سے بیٹھ کر فورس کر سکیں، باؤنڈ کر سکیں کہ جی آپ آئیں. اگر ہم انڈیا پاکستان کی سپریم کورٹ میں جاتے ہیں، چیف جسٹس کہے گا میں کیا کروں، مجھے بتاؤ، میں انڈین ہائی کمیشن کو بلا کے کیا کہوں، وہ کیا میرے متحد ہے؟ وہ تو جسٹ اپنے ملک کی نمائندگی کر رہے ہیں. ہاں اگر وہ اپنی پرسنل کیپیسٹی میں کہیں باہر نکلا ہے، اس نے کسی بندے کو ہٹ کر دیا ہے، یہاں پہ کوئی کرائم کر دیا ہے، دین اس کا کوئی اور طریقہ کار ہے. وہ جورسڈکشن پاکستان کی میں کرائم ہوا ہے اور وہ افینڈر بھی پاکستان میں ہے. اب سیما حیدر نے پاکستان میں کرائم تو کیے ہیں، لیکن پاکستان میں قانون پوری طرح اس کے اوپر اپلائی نہیں ہو پا رہا، وہ گرفت میں نہیں آ رہی کیونکہ وہ پاکستان میں نہیں ہے. وہ پاکستان سے گئی دبئی، دبئی سے نیپال گئی، نیپال سے بھارت چلی گئی. بھارت بھی ایک ساورن کنٹری ہے، پاکستان بھی ایک ساورن کنٹری ہے. اب ایسی صورتحال میں چوکے چھکوں سے کام نہیں چلنا، یہاں پہ بڑا سمارٹ ورک اور ایک سمجھدار وکیل کی ضرورت ہے جو کہ روشن عظیم ہے. آپ کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے جب آپ کرمنل کیس چلاتے ہیں تو وہاں ٹیکنیکل گیم کیا ہوتی ہے جی؟ ایف آئی آر انسیڈنٹ فلان ٹائم پہ ہوا، ایف آئی آر کرنے میں اتنی ٹائم لگا، پولیس نے رپورٹ میں کیا لکھا، چلان میں کیا آیا، آگے پروسیجر کس طرح چلا،
جو 161 کے اسٹیٹمنٹ ہوں 154 کے اسٹیٹمنٹس ہوں سارے اس میں رد و بدل. وکیل یعنی کہ وہ ایک ایک پوائنٹ پکڑتے ہیں اس کے بعد پھر وہ اپنا کیس چلاتے ہیں. بیشتر میں کامیابی ہوتی ہے, بیشتر میں نہیں ہوتی. تو یہاں ابھی تک ایف آئی آر نہیں ہوئی. آپ کسی بھی کورٹ میں جائیں گے تو سب سے پہلے کیا پوچھیں گے جی انسیڈنٹ کب ہوا تھا, بتائیں گے جی وہ تو 10 مئی کو ہوا تھا. تو اب 6-7 مہینے میں ایف آئی آر تک نہیں ہوئی. پولیس کہے گی ہمیں علم ہی نہیں ہے اس بات کا. آپ کسی بھی اوپر کے جتنے بھی فورمز ہیں کسی کو اس بات کا علم نہیں کہ سیما گئی ہے. کئی تو ہمارے آفیشلز ہیں ان کو جگا کے ہلانا پڑتا ہے, ابھی بھی بتانا پڑتا ہے یار وہ فلاں ایشو ہے. اچھا دیکھا تھا, نظر سے گزرا تھا, کسی انڈین میڈیا پہ دیکھا تھا میں نے. تو کہنے کا مقصد یہ تو ہمارے کسی ادارے کو علم ہی نہیں ہے نا کہ یہ اس طرح کا ایک بڑا ظلم ہو گیا ہے غلام حیدر کے ساتھ. اس کے بچے چلے گئے, اس کی بیوی چلے گی, اور یہاں اداروں کو علم ہی نہیں ہے اس بات کا. آپ بالکل صحیح بات ہے. اب علم کس نے دلانا ہے؟ اب یہ بات ہے کہ روشن عظیم صاحب نے کہ سر ان کا اس چیز کا سیر ہے اور غلام حیدر کے سر اس چیز کا سیر ہے. ان دونوں کو خود ایفرٹس کر رہی ہوں گی بہت زیادہ, جہاں تک آپ کی ہیلپ کی ضرورت ہے. اب آپ نے بار بار مہدی کاظمی صاحب کا ذکر آتا ہے, آپ نے دیکھا ہوگا وہ ایک دن بینر لے کر ایئرپورٹ پر پہنچ گئے. جو لوگ حج کرنے جا رہے تھے ان سے انہوں نے درخواست کی کہ میری بیٹی کے لیے آپ جب وہاں پہ جائیں گے تو دعا کریں. تو انہوں نے کون سا فورم ہے جو اڈاپٹ نہیں کیا؟ سپریم کورٹ میں وہ خود چلے گئے. انہوں نے کہا جی کہ بچی کو ہم 12 گھنٹے کی آپ سے ملاقات کروا دیتے ہیں. ایک کامن مین یار چیف جسٹس سے کہتا ہے, ایک عام آدمی جس کا وکالت سے کوئی تعلق نہیں ہے. سپریم کورٹ کے ججز صاحبان کا ایک ڈیکورم ہوتا ہے جو پاکستان میں اچھا خاصا لوور کورٹ کا وکیل وہاں پہ جا کے گھبرا جاتا ہے. وہاں پہ انہوں نے یہ بات کی کہ سر مجھے تو 12 گھنٹے کے لیے نہیں چاہیے, میری تو بچی نابالغ ہے, ٹھیک ہے, اور مجھے تو پرماننٹ کسٹڈی چاہیے. عدالت نے وہاں سے اندر بلایا, جسٹس سجاد صاحب نے کاظمی صاحب کو اندر بلایا چیمبر میں. انہوں نے کہا کاظمی صاحب آپ بتائیں آپ کیا چاہتے ہیں؟ اس نے کہا سر میں تو کچھ بھی نہیں چاہتا, میں تو یہ چاہتا ہوں میری بچی مائنر ہے, میری بچی میرے حوالے کی جائے. انہوں نے کہا چلیں ٹھیک ہے, پھر آپ جا کے میڈیکل ری ایگزامینیشن کروائیں. اگر اس میں آپ کی بچی مائنر ڈکلیئر ہو جاتی ہے تو دین ہم آپ کو ذمہ داری دیتے ہیں کہ آپ کے ساتھ پورا پورا انصاف ہوگا. اب اس ساری پروسیڈنگ کو انہوں نے شیئر کیا, ان کی ہر چیز میڈیا کے اوپر شیئر ہوتی تھی. لیکن جب جبران ناصر صاحب نے ان کو منع کیا کہ آپ نے اس کے اوپر نہیں کوئی بات کرنی, اس کے بعد ٹوٹلی وہ بین ہو وہ ساری چیزیں. تو یہ ساری چیزیں پالیسی کے ساتھ اور وکلا کے ساتھ کوارڈینیشن سے وہ چیزیں بڑھتی ہیں. اب اگر میڈیا پہ ہائی لائٹ ہونے کی بات یہ ہے کہ جو آپ کہتے ہیں کہ کوئی کہتا ہے سنا سنایا, اس میں 4-5 یوٹیوبر بات کر رہے ہیں, آپ کر رہے ہیں, فیصل صاحب کر رہے ہیں, میں کر رہا ہوں پاکستان میں. اب اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ جو نئے ہمارے دوست جو سوشل میڈیا پہ بات کرتے ہیں, اگر آپ ان کو 2 منٹ کا کلپ بھیج دیں, ان سے کوئی ہیلو ہائی کر لیں, تو اس سے کیا ہوتا ہے دوستوں کو ایک موٹیویشن ملتی ہے. اب آپ ایک شخص جو کام کر رہے ہیں, میں تنقید نہیں کر رہا, اسے کہیں گے کہ جان آپ دکانداری چلا رہے ہیں, آپ بات نہ کریں, تو میڈیا پرسن کا تو پہلے ہی دماغ خراب ہوتا ہے. سیدھی بات ہے بھائی, میڈیا از دی 4th پلر آف دا اسٹیٹ. وہ کہے گا بعد میں جب میرے پاس بہت سارے ٹاپک ہیں, میں نہیں بات کرتا, میں فلسطین پہ بات کرتا ہوں, میں پالیٹکس پہ بات کرتا ہوں, میں تو تمہاری فیور کر رہا تھا. شاید بھائی کوئی بھی جو انفلوئنسر ہے, تو اس میں ایسی بات یہی ہے کہ دوستوں ان کو ایک فرینڈشپ ماحول پلے کرنا ہوگا, اور ان کو بتانا ہوگا ہمارے میڈیا کے دوستوں کو کہ بھائی میں پریشان ہوں, میری مدد کریں, ٹھیک ہے. اور سب سے پہلے ان کو اپنا ہی جیسے آپ ہیں کوئی میڈیا کا دوست ایسا چاہیے جو ان کا یوٹیوب چینل جو ہے اس کو مانیٹر کرے, اور یہ اپنے چینل کو بھی تھوڑا آگے بڑھائیں, اور وہاں سے ان کی جو پوسٹ وغیرہ جو چیزیں ہیں وہ شیئر ہوں. اور بہت سارا ایک یہ چیزیں چل رہی ہیں, میں نے کئی انڈین چینل پہ سنا کہ 25 کروڑ پاکستانی ہے, وہ 1 روپیہ کر کے 25 کروڑ کیوں نہیں دے دیتے غلام حیدر کو؟ بھائی غلام حیدر نے کب کہا لوگوں کو کہ اسے فائنانس کی ضرورت ہے, ٹھیک ہے. غلام حیدر کا اپنا پلیٹ فارم موجود ہے, وہ وہاں پہ ایک گوگل اکاؤنٹ بنائے, روشن عظیم صاحب کے ساتھ ایک جوائنٹ اکاؤنٹ بنائے, جس طرح سے اے پی سنگھ نے بنایا ہے, سیما حیدر کا ایک اکاؤنٹ بنائے, اس میں لوگوں سے اپیل کرے, وہ پیسہ اس تک پہنچ جائے اگر اسے ضرورت ہے. اب اس چیز کا اگر شاہد صاحب سے کہیں گے, فیصل صاحب سے کہیں گے, یا مجھے کہیں گے, میں تو کہوں گا بھائی میں کچھ نہیں کر سکتا, کیونکہ میں تو کسی کنٹروورسی کا حصہ نہیں بننا چاہتا. کل کلاں کو کوئی کہے جی اس میں یہ ہو گیا وہ ہو گیا, تو یہ غلام حیدر صاحب کی ایک سیسٹ ہے, وہ روشن عظیم صاحب کو لے کر چلیں ساتھ. یہ صرف کمیونیکیشن گیپ کا وجہ سے تھوڑا سا ایشو آ رہا ہے, اور کچھ بھی نہیں ہے. کیس ان کا بالکل سموتھ چل رہا ہے. اور اب یہ اسلام آباد والا معاملہ ہے, یہ ان کو چاہیے کہ یہ دونوں کمبائن لائف کریں اور لوگوں کو کلیئر کریں کہ اس میں ہرڈل کیا ہے, ٹھیک ہے, اس میں پرابلم کیا ہے, تاکہ جو اتنے بھی لوگ اس کیس کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں انہیں پتہ چل سکے کہ یہ دونوں ایک پیج پر ہیں اور کسی قسم کا کوئی
नहीं है जी। एक चीज मैं आपसे अर्ज करूं, पहले जिस तरह वो ट्रस्ट नहीं कर रहे थे, मैंने आपसे कहा कि ऐसा ऐसा उनसे राब्ता हो रहा है, एतमाद बन रहा है, क्योंकि आपको पता है कि डसा हुआ आदमी हमेशा वो कहता है कि दूध का जला हुआ छाछ को भी फूक फूक के पीता है, तो वो परेशान बहुत है, वो सबसे पे भरोसा नहीं कर रहे। जेन्युइन बात है बिल्कुल। मैंने ऐसा ऐसा उनको कम्युनिकेट करके, उनको बात करके, उनको थोड़ा सा समझाया। रोशन साहब भी मुसलसल रब्ता करते हैं, वो समझाने की कोशिश करें कि क्या चीज करनी चाहिए। मिसाल के तौर पर आप यूट्यूब चैनल ही सही, इंडियन मीडिया में बैठते हैं तो बेशुमार लोग इंडियन है हमारे, उनको पता नहीं कि हमारे इदारों की किस तरह की कैपेसिटी है, क्या सोचते हैं, नेगेटिव सोचते हैं, पॉजिटिव सोचते हैं। अगर उनके मुंह से कोई बात निकल जाती है पाकिस्तान के किसी भी इदारे के खिलाफ, तो आपको पता है अल्टीमेट नुकसान किसको होगा, किसी और का नहीं होगा, गुलाम हैदर को उसका नुकसान होगा। तो क्योंकि बच्चे उसके हैं, फाइट वो अपने बच्चों के लिए कर रहे हैं। बाकी जहां तक अकाउंट की और पैसों की बात है, देखिए मुश्किल में तो है, इस वक्त भी जितने लोग देख रहे हैं, उसके बाद भी जितने लोग देखेंगे, सबको अंदाजा है कि क्योंकि जितना भी कमाते रहे वो, फैसल भी आप भी जानते हैं, वो पर मंथ हाथ के हाथ बच्चों को भेज देते थे, तो वो अभी जीरो पे खड़ा है, उनके पास टका पैसा नहीं है। गाँव में भी सूरत हाल मैंने देखी भी, वहां लोगों से बात भी हुई, तो वो जीरो पे खड़े हुए। अब चूंकि वो ट्रेवल करेंगे, कल हमारी जब बात हुई है तो सबसे पहले उनकी मीटिंग है रोशन साहब से, और उसके बाद फिर उम्मीद है कि वो कराची आएंगे। तो यहाँ मैंने एक दो जगह बात की हुई है उनके अकाउंट खोलने के हवाले से, और मजीद जो उनसे आगे लेके मीडिया को किस तरह अपेयरेंस मीडिया पे देनी है, बैंक अकाउंट कैसे खोलना है, तो वो समझ भी रहे हैं, और इंशाल्लाह आगे बेहतर भी होगा। फैसल भाई, इसमें शायद भाई एक बात यह है कि अगर बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है कि वो उनको प्रॉब्लम है, तो उस हवाले से वो उनका अपना एक प्लेटफॉर्म है, वहां पे वो एक वीडियो बनाएं और एक अकाउंट प्रोवाइड करें जो उनका जाती अकाउंट हो या उनके वालिद साहब का अकाउंट हो, जिसमें ना आपके ऊपर कोई लाइबिलिटी हो, ना मेरे ऊपर कोई लाइबिलिटी हो, ना फैसल साहब के ऊपर कोई लाइबिलिटी हो। जो भी किसी ने भेजना है वो उसके अकाउंट में भेज दे, ताकि किसी किस्म की कोई जो है वो मिसहैप ना हो, या किसी किस्म का कोई स्कैम ना हो। कल को ये ना कोई कहे यार मेरे साथ ये हो गया, ठीक है। जिसने अपनी फ्री विल के साथ भेजना होगा, वॉलंटरली मदद करनी होगी कर देगी, जिसने नहीं करना होगा ना करेगा। हाँ, हम लोगों की हद तक ये हो सकता है कि हम जितने भी दोस्त हैदर भाई के साथ हैं, हम इनको सारी एक टीम ऑर्गेनाइज करके दे सकते हैं, लीगली जितनी हेल्प हो सकती है वो कर सकते हैं। मीडिया पे तो आप कर ही रहे हैं। हाँ, जहां तक फाइनेंस की हद तक है, जो हमसे हो सकेगा, वो चाहे 5,000 हो, चाहे 10,000 हो, मैं नहीं कहता हम लाखों कर सकते हैं, जो हमारी हैसियत है सबसे पहले हम कर देंगे, ठीक है। चाहे हम 5,000 ही करें, तो ये चीजें कि जहां तक हमारी हेल्प होगा, जहां तक हमारी इस्तादात में, वो हम उसमें करेंगे और इन चीजों का सोल्यूशन निकल सकता है।